نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ رمضان روحانی سفر۔ ہمارا یہ سفر آغاز ہوا تھا یکم رمضان مبارک سے کہ ہم نے روزانہ کی بنیاد پر ایک حدیث مبارکہ کو یاد کرنا ہے اور 30 دن 30 احادیث اپنا ٹارگٹ رکھنا ہے کہ ہم 30ویں رمضان تک روزانہ ایک حدیث کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، اور بہت چھوٹی حدیث ہونے کی وجہ سے ہم اس کو زبانی یاد بھی رکھیں گے۔ تو اس سلسلے میں ہماری پہلی جو احادیث مبارکہ ہیں، 4 احادیث مبارکہ، وہ آپ لوگ پچھلی کلاس میں پڑھ چکے ہیں۔ اس کلاس میں ہم ڈے 5 سے ہم لوگ آج 3 احادیثیں پڑھیں گے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین۔ صلاح نماز کو کہتے ہیں۔ صلاح کے معنی دعا کے بیچ، لیکن شریعت میں صلاح کا لفظ جہاں بھی استعمال ہوا ہے تو اس کے معنی نماز کے ہی آتا ہے۔ عماد ستون کو کہا جاتا ہے، پلرز، اور دین دال کی زیر کے ساتھ دین کو کہا جاتا ہے۔ تو نماز دین کا ستون ہے۔ ہماری جو دین کی عمارت ہے یہ 5 بنیادوں پر ہے: توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج اور جہاد۔ تو یہ 5 جو بنیادیں ہیں، ان میں سے اگر ہم ایک بھی بنیاد کو ہٹا دیتے ہیں تو دین کی عمارت مضبوط نہیں رہتی۔ اگر کوئی شخص کلمہ طیبہ کا ماننے والا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں توحید پر ایمان لاتا ہوں، میں روزے بھی رکھوں گا، یا میں حج بھی کروں گا، میں جہاد بھی کروں گا، لیکن میں نماز نہیں پڑھوں گا، تو وہ دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ لیکن اسی طرح وہ ان 5 ستونوں میں سے کسی بھی ایک ستون کا انکار کرتا ہے تو وہ دین سے خارج ہو جاتا ہے۔ بہت پیاری حدیث ہے، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ بہقی کی روایت ہے، تو آپ نے بہت آسان الفاظ ہیں، اسے سمجھے اور اس کو زبانی یاد کرنا ہے۔ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ ڈے 6 جو گزر چکا ہے، آپ نے اس کو دوبارہ سے اس کی تجدید کرنی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ من صام، جو شخص روزہ رکھتا ہے رمضان کا، ایمان کے ساتھ، وہ احتسابا، اور احتساب کی نیت سے۔ احتساب کا مطلب ہوتا ہے ثواب کی نیت سے۔ غفر لہ، بخش دیے جاتے ہیں اس کے لیے، ما تقدم، جو کچھ آگے بھیگ چکا ہے، من ذنبہ، اپنے گناہوں میں سے۔ یعنی جو شخص بھی رمضان کے روزے کو ایمان اور ثواب کی نیت سے رکھتا ہے اور اس کے لیے اس کے تمام اگلے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ یہ روزے جو ہے یہ بخشش کا سامان ہے۔ تو رمضان کے روزوں سے محرومی جو ہے یہ اللہ کی مغفرت سے محرومی ہے۔ رمضان کے روزے جو ہیں ہمیں نہ صرف ایمان سے جوڑتے ہیں بلکہ ہمیں احتساب کی دعوت بھی دیتے ہیں، کیونکہ لفظ احتساباً، ثواب کی امید رکھنا، اپنا احتساب کرتے رہنا، اپنے گناہوں کو نظر میں رکھنا، اپنی نیکیوں میں اضافہ کرتے رہنا، یہ اصل روزے کا پیغام ہے۔ کیونکہ روزے کی ہم نے جو پہلی کلاس لی تھی اس میں ہم نے بڑے وضاحت کے ساتھ روزے کا مقصد بتایا تھا کہ صرف ہم نے بھوکا پیاسا نہیں رہنا ہے، روزہ گناہوں سے بچنا ہے، اپنے نفس کو کنٹرول کرنا ہے۔ جب انسان کا پیٹ خالی ہوتا ہے تو اس کا دماغ کام کرنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر وہ سوچتا ہے، اور اگر عبادات کے ساتھ جڑتا ہے تو پھر اسے تنہائی بھی ملتی ہے اور وہ اسے سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ اب تک میری زندگی کہاں گزری ہے۔ تو یہ احتساب کا عمل صرف کسی خاص وقت کے ساتھ نہیں، کسی خاص شخص کی ذمہ داری نہیں ہے، ہم میں سے ہر فرد واحد کی یہ ذمہ داری ہے کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہم سوچیں کہ قیامت کے دن جب ہم اللہ کے حضور حاضر ہوں گے، یوں ہی بھوکے پیاسے کھڑے ہوں گے اور ہمارے اعمال ہمارے سامنے پیش کیے جائیں گے، تو پھر کون ہوگا معاف کرنے والا؟ تو اللہ سے سچے دل سے توبہ کرنی ہے۔ بغیر توبہ کے کوئی گناہ معاف نہیں ہوتا۔ صرف یہ کافی سمجھ لینا کہ میں نے روزہ رکھ لیا اب میرے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ ایسے گناہ جن کا تعلق کسی حقوق العباد سے ہے، آپ نے کسی کا حق مارا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، آپ کی بات کی وجہ سے کسی کا نقصان ہوا ہے، یا آپ نے کسی کے مال کو غصب کیا ہوا ہے، یا آپ نے کسی کی منزل کو
توڑ دیا ہے، یا آپ نے کسی بھی طریقے سے کسی آپ کی ذات کی وجہ سے کسی کو بھی نقصان پہنچا، چاہے لفظوں کا نقصان ہے، چاہے اعمال کا نقصان ہے، تو آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا، کیونکہ حقوق اللہ تو رب کریم ہماری نیکیوں کی وجہ سے اور اپنے رحم اور کرم کی وجہ سے اللہ معاف بھی کر دیں، حقوق العباد کی معافی نہیں ہے۔ لہٰذا یہاں پر وہ گناہ ہیں جو چھوٹے موٹے گناہ ہو جاتے ہیں، لا علمی میں ہو جاتے ہیں، گناہ صغیرہ ہوتے ہیں جو ہم جان بوجھ کر نہیں کرتے، لیکن ایسے تمام گناہ جو ہم جان بوجھ کے کرتے ہیں وہ بغیر توبہ کے ان کی معافی نہیں ہے۔ تو رمضان کا جو سب سے بڑا پیغام ہے وہ یہی ہے کہ رمضان جو ہے وہ ہمیں گناہوں سے توبہ کی طرف لے کے جاتی ہے، کیونکہ جب انسان اپنا احتساب سچے دل سے کرتا ہے تو یہ احتساب اسے دعوت دیتا ہے توبہ کی۔ اگلی حدیث جو ہم نے 7ویں روزے کو یاد کرنی ہے وہ ہے خیر الناس انفعهم للناس، لوگوں میں بہترین وہ شخص ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ یہ طبرانی میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسانوں میں سب سے بہترین انسان جو فائدہ پہنچاتا ہے اس سے لوگوں کو، یعنی اس کے ذریعے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اب وہ فائدہ کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے، بعض دفعہ آپ مشکل میں ہوتے ہیں، کوئی آپ کی ہمت افزائی کر دیتا ہے، لفظوں سے ساتھ دے دیتا ہے، تو دل کا بھراس اتر جاتی ہے، دل کا خوف ختم ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ کوئی کہیں آپ کسی کے لیے کام آسان کر سکتے ہیں، آپ نے اس کے لیے تھوڑا سا کام آسان کر دیا، آسانی پیدا کر دی، آپ کی ذات سے فائدہ پہنچا، تو اپنی ذات سے فائدہ لوگوں کو پہنچانا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اپنے شر سے لوگوں کو بچانا ہے اور اپنی ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہے۔ اور یہ ہم میں سے کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ہر ایک کو کوئی نہ کوئی کوالٹی ضرور دی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ذریعے ہمیں نیکیوں کے طریقے سکھائے ہیں، اور بس ہمارے ارد گرد وہ نیکیاں بکھری ہوئی ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے ہم کسی سمندر کے ساحل پر کھڑے ہیں اور بہت ساری سیپیاں ہیں نیکیوں کی، ہم بعض دفعہ ہم سمندر کے شور میں ان سیپیوں کو اگنور کر دیتے ہیں، لیکن بعض لوگ صرف وہ سیپیاں ہی چنتے رہتے ہیں۔ تو ہم نے بھی وہ نیکیاں چننی ہیں اور اپنے گرد دیکھنا ہے، ہمارے گھر میں وہ نیکیاں موجود ہوں گی۔ کسی کے ساتھ نرم لہجے میں بات کر لیں آپ، اس کے لیے یہ بہت بڑی بھلائی ہوگی۔ اپنے غصے کو کنٹرول کر لیں، دوسروں کے لیے یہ بہت بڑی بھلائی ہوگی۔ جھوٹ سے اپنی زبان کو روک دیں، دوسروں کے لیے یہ بہت بڑی بھلائی ہوگی۔ غیبت کو روک دیں، دوسروں کے لیے یہ بہت بڑی بھلائی ہوگی۔ آپ کے پاس کسی چیز کا علم ہے، آپ نے اسے آگے ٹرانسفر کر دیا، یہ بہت بڑی بھلائی ہے۔ آپ معاشرے میں ایک پازیٹیو مقام کر سکتے ہیں، اپنے گھر کا راستہ صاف کر سکتے ہیں، اپنے گھر والوں کا خیال رکھ سکتے ہیں، اپنے اہل محلہ کا خیال رکھ سکتے ہیں، اپنے رشتوں کا خیال رکھ سکتے ہیں، جوڑنے والے بن سکتے ہیں۔ تو لوگوں میں بہترین وہ ہے جس سے دوسرے لوگ فائدہ پہنچائے۔ تو خیر الناس انفعهم للناس، سب سے بہتر انسان وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے کہ ہم دوسروں کو فائدہ پہنچائیں، اور اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنے خاص بندوں میں شامل فرمائے، اور ہمیں احادیث مبارکہ کو زبانی یاد کرنے کی توفیق دے۔ دوبارہ سے کہہ دیتی ہوں، الصلاۃ عماد الدین، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، خیر الناس انفعهم للناس۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین، قبول فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔